یہ کیوں آئے عذاب؟ اس لیے آئے کہ کشمیر میں بیٹیوں کی عزت لوٹی گئی، ہم ٹس سے مس نہیں ہوئے ہیں جی۔ چیچنیا میں اور کتنے ملکوں میں جو ہے مسلمانوں کی خون کی ندیاں بہہ گئیں، اور ہم نے دعا بھی نہیں کی کبھی کہ یا اللہ ہمیں معاف کر دے اور ان مسلمانوں مظلوموں کی مدد فرما دے۔ بہت کم آدمی کوئی دعا کرتا ہے۔ بھئی اتنا ظلم ہو رہا ہو، اتنا قتل عام ہو رہا ہو، اور مسلمان کا احساس اور شعور بھی نہ ہو، تو پھر اللہ کی پکڑ تو آئے گی نا۔ اتنے بے حس ہو گئے۔ کئی لوگ کہتے ہیں جی ہم کیا کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا آپ دعا بھی نہیں کر سکتے، ہائے بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہائے یا اللہ یہ ظلم ہو گیا۔ کم از کم اتنا تو کہہ دیں گے، اگر آپ نے ہائے کر دی یا آپ نے دعا کر دی مسلمانوں کے لیے، تو کیا کوئی آپ کو پولیس پکڑ کے لے جائے گی؟ ہم تو ہائے بھی نہیں کرتے، دعا بھی نہیں مانگتے، تو پھر اسی لیے اللہ کی پھر فوجیں حرکت میں آ جاتی ہیں۔ کرونا ہو اور بھی بڑے بڑے عذاب تیار کھڑے ہیں۔ یہ نہ سوچو کہ ایک چیز ختم ہوگی، اب قیامت کی طرف جا رہے ہیں، اور قیامت میں ایسے بہت بڑی بڑی چیزیں آئیں گی۔ ابھی تو یہ چھوٹی سی چیز آئی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ کانا دجال آئے گا، لاکھوں لوگوں کو کافر کر دے گا۔ پتہ دجال آئے گا اور بڑے بڑے لوگ جو ہے اس کے پیچھے لگ جائیں گے، کافر ہو جائیں گے۔ اسی لیے اس کو کہا دجال، دجل و فریب کرنے والا، فراڈ کرنے والا، اس کے پیچھے لوگ لگ جائیں گے۔ ساری دنیا میں گھومے گا، جو مسجد نبوی اور حرم میں اور مسجدوں میں نہیں جا سکے گا، لیکن ہم تو لاپرواہ ہو کے بیٹھے ہیں۔ تو اس لیے اگر اللہ کو ناراض کیے رکھیں گے تو ایک نہیں عذاب دوسرا آ جائے گا، تیسرا آ جائے گا، مسئلہ کوئی نہیں ہے۔ اس لیے رمضان کا مہینہ اس لیے ہے کہ ہم سچے دل سے توبہ طائب ہو جائیں اور اللہ کو منا لیں، اور جو ہے اللہ کو خوش کر لیں۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے پھر اللہ تعالیٰ اپنی خصوصی فضل و کرم فرمائے گا۔ ویسے بھی رمضان کا مہینہ تو بہت ہی، یہ اللہ نے مسلمانوں کو معاف کرنے کا مہینہ بنایا ہے۔ کس سے مانگے کہاں جائیں، کس سے کہیں اور دنیا